التمسك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف. تمسکات فاسدہ اور تمسکات ضعیفہ کا بیان چل رہا تھا. یعنی کچھ لوگوں نے جو حجتیں پیش کی ہیں ان میں خلل کہاں ہے جس کی بنیاد پر وہ حجت تام نہیں ہو رہی ہے. انہی چیزوں کو اس بحث میں انہوں نے بیان کیا ہے. اس کی 4 مثالیں موضع خلل کی تعیین کے سلسلے میں انہوں نے پیش کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اس آیت یا حدیث سے اس مسئلے کی حجت تو پیش کی گئی ہے جو بھی گزرا ہے، لیکن جس نص سے حجت پیش کی گئی ہے وہ نص تعیین کے ساتھ اسی پر دلالت نہیں کر رہی ہے. انہی مثالوں میں سے ایک مثال آج بھی ہے کہ ارشاد الہی اتم الحج والعمرۃ للہ، اس آیت کریمہ سے ابتداءً عمرہ کے واجب ہونے کے پر حجت پیش کرنا. یعنی ہمارا اور ائمہ شوافع کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ عمرہ ابتداءً واجب ہے یا ابتداءً عمرہ واجب نہیں ہے. ہمارے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ ابتداءً عمرہ واجب نہیں ہے. ائمہ شوافع کا مذہب یہ ہے کہ عمرہ ابتداءً واجب ہے. یہ دونوں کے مذاہب ہیں. ائمہ شوافع نے ابتداءً عمرہ کے واجب ہونے کی دلیل اس آیت کریمہ سے پیش کی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اور یہ بیان کیا ہے کہ حج کی فرضیت اور عمرہ کو اتموا امر کے تحت ایک ساتھ ذکر کیا ہے. جب دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے تو جیسے حج واجب اور فرض ہے ایسے ہی عمرہ بھی ابتداءً واجب ہے. یہ ائمہ شوافع نے حجت پیش کی ہے، دلیل پیش کی ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمسک اور یہ حجت جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے ان کا تو میں نے بتا دیا اپنا کتاب میں. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، یوں ہی ارشاد الہی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہ سے عمرہ کے ابتداءً واجب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے حجت پیش کرنا ضعیف، کمزور ہے، ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے ائمہ شوافع کا تو میں نے بتا دیا کہ اتمو سے استدلال کیا ہے. ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اتم الحج والعمرۃ، اس سے اتمام کا وجوب ثابت ہو رہا ہے.
لفظ کیا ہے قرآن میں؟ اتم الحج والعمرہ، حج کو پورا کرو، عمرہ کو پورا کرو۔ اس میں اتمام کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ یہ آیت اتمام کا تقاضا کرتی ہے۔ ابتداءً واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کا بیان اس آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان ہے اتمام کے واجب ہونے، اتمام کے فرض ہونے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اتمو، پورا کرو، تو پورا کرنے کے وجوب کا یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں پورا کرنا واجب ہے، بلکہ نفل نماز کی نیت بھی اگر آپ نے باندھ لی تو اگرچہ اسے شروع کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن نفل کو شروع کر لیا تو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں اتمام کا یہ آیت کریمہ تقاضا کر رہی ہے کہ پورا کرنا یہ واجب ہے۔ ہمارا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے آپ سے کہ پورا کرنا واجب ہے یا نہیں۔ جیسے آپ اتمام کے وجوب کے قائل ہیں، ہم بھی اتمام کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگرچہ ابتداءً وہ نفل ہے، لیکن شروع کر لیا تو اتمام واجب ہے۔ تو جس چیز پر یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے وہ اتمام ہے، اتمام کا وجوب، اور اتمام کے وجوب میں ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ جس باب میں اختلاف ہے اس پر یہ آیت کریمہ دلالت نہیں کرتی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ابتداءً وجوب پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابتداءً وجوب کے لیے وجوب پر یہ آیت کریمہ دلالت نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اچھا، اس سے استدلال کیوں ضعیف ہے ابتداءً عمرہ کے واجب ہونے پر استدلال کرنا؟ لأن النص، کیونکہ یہ آیت کریمہ جو ہے، نص جو ہے اتمام کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ شروع کر لیا تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ وذالک انما یکون بعد الشروع، اور اتمام شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ولا خلاف فیہ، اور شروع کرنے کے بعد اتمام کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے آپ اتمام کے وجوب کے قائل ہیں، ایسے ہم بھی اتمام کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا ابتداءً، البتہ ابتداءً عمرہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ شروع کرنے سے پہلے عمرہ کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ آیت کریمہ ابتداءً عمرہ کے وجوب پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ اور جب ابتداءً وجوب عمرہ پر اس آیت کریمہ کی دلالت نہیں ہو رہی ہے تو اس سے ابتداءً وجوب عمرہ پر حجت پیش کرنا، دلیل لانا، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیوں ضعف ہے دلیل میں وہ بتانا مقصود ہے۔ دوسری چیز آیت کریمہ ہے، حدیث پاک بہت مشہور ہے، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین۔ اس کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات آپ نے پڑھی ہے کہ ظرف مراد ہے یا مظروف مراد ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، کون سی نہیں ہیں، یہاں اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ارشاد رسالت لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے
یہ ثابت کرنا، اس پر حجت پیش کرنا کہ بیع فاسد مفید ملک نہیں ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ ہمارا اور ائمہ شوافی کا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ بیع فاسد جس میں بیع کے شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، اگر ارکان بیع نہ پائے جائیں تو بیع باطل ہوتی ہے، اور اگر شرائط بیع نہ پائے جائیں تو بیع فاسد ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور ائمہ شوافی کا اختلاف اس باب میں ہے کہ بیع فاسد جس میں شرائط بیع میں سے کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، کیا وہ مفید ملک ہے یا مفید ملک نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی نے فاسد طریقے پر کوئی چیز کسی کی خریدی ہے اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، تو کیا مشتری کو قبضہ کرنے کے بعد مبیع پر ملکیت ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی؟ تو بیع فاسد کے ذریعے سے مشترا پر مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ گاڑھا تو نہیں ہو گیا؟ بیع فاسد کے ذریعے مشترا پر، خریدی ہوئی چیز پر، مشترا پر مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس میں ہمارا اور ائمہ شوافی کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قبضے کے بعد مشترا پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بیع فاسد میں۔ ائمہ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ قبضے کے بعد بھی بیع فاسد میں مشترا پر مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب ائمہ شوافی نے استدلال کیا ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین سے، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہاں برابری کی شرط ہے، شرط نہیں پائی گئی، بیع کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم